الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے مسلمان بنایا اور ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اسوہ نمونہ بنایا۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے صرف باتیں بیان فرمائی ہوں، بلکہ آپ نے خود عمل کر کے دکھایا، اور آپ نے ایک عمل کرنے والی امت تیار فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسے لوگ تھے کہ جو جہد و عمل میں مشغول رہتے تھے۔ ہم لوگوں کا حال اب یہ ہے کہ موجودہ جو حالات ہیں، ملک کے حالات اور اس وقت عالم اسلام کے جو حالات ہیں، وہ ہماری زبانوں کا موضوع بنے ہوئے ہیں، ہماری مجلسوں کا، ہماری گفتگوؤں کا، اور بے شک جو تکلیف دہ حالات ہیں ان کا تذکرہ فطری بات ہے، لیکن صرف اس تذکرے ہی میں مشغول رہ جانا اور عملی قدم نہ اٹھانا، اس سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اور پوری امت کو، امت کہیں پر بھی ہو، عرب میں ہو، عجم میں ہو، اللہ نے اس امت کو ایسی وسعت عطا فرمائی ہے کہ روئے زمین پر یہ امت پھیلی ہوئی ہے۔ پوری امت کو اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہمیں عمل کیا کرنا ہے، کوشش اور محنت کیا کرنا ہے۔ گزشتہ جمعے میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سب سے پہلے تو مسلمانوں کو اپنی نیت کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اس لیے لڑائی لڑتا ہے تاکہ ریا کرے، دکھاوا کرے، ایک آدمی اپنی بہادری کے اظہار کے لیے لڑائی لڑتا ہے، ایک آدمی اپنے قبیلے، خاندان، اپنی قوم کی عصبیت کے لیے لڑائی لڑتا ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل حمیہ ای ذلك فی سبیل اللہ، کون اللہ کے راستے میں ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو شخص اس لیے قتال کرے تاکہ اللہ کا کلمہ سر بلند ہو، بس وہ اللہ کے راستے میں ہے، اس کے سوا کوئی اللہ کے راستے میں نہیں ہے۔
تو مسلمان کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ صحیح بات یہ ہے کہ مسلمان اپنی زندگی کے مقصد سے دور ہو گیا ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ لیکن ہم جب امت کے احوال پہ نظر ڈالتے ہیں، اپنے حالات پہ نظر ڈالتے ہیں، تو ہم سب کی فکریں صرف دنیا کی ہو گئی ہیں۔ ہماری دنیا بن جائے، ہمارے بچوں کی دنیا بن جائے۔ فیوچر کا تصور ہمارے نزدیک وہی ہو گیا جو کسی اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے کے پاس ہوتا ہے، یعنی موت سے پہلے پہلے کا زمانہ فیوچر ہے ہمارا، 20 سال کے بعد کا زمانہ فیوچر ہے، 25 سال 30 سال کے بعد کا زمانہ فیوچر ہے۔ حالانکہ ایمان ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہمارا اصل فیوچر اور مستقبل موت سے شروع ہوتا ہے۔ تو دنیا یہ غالب آ گئی ہے، دنیا مقصد بن گئی ہے، ہر شخص کو اس کی فکر ہے۔ جیسے ملک کے بعض حالات کی وجہ سے بعض لوگوں کا رجحان ہو رہا ہے کہ ملک سے ہجرت کر جائیں۔ کیوں ہجرت کر رہے ہیں؟ کیا نیت ہے اس میں؟ اپنی جان کی حفاظت، اپنے مال کی حفاظت، یا اپنے دین اور ایمان کی حفاظت؟ تو آدمی اپنے دل کو ٹٹولے کہ میں کس نیت سے ملک چھوڑ رہا ہوں، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہوں، ہجرت کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ جان کی حفاظت کے لیے، مال اور تجارت کی حفاظت کے لیے کہ سارا انویسٹمنٹ اب باہر کر دو بھائی تاکہ مال خطرے میں نہ رہے ہمارا، باہر اس لیے چلے جاؤ جان ہماری خطرے میں نہ رہے، ہمارے بچوں کی جان خطرے میں نہ رہے، یا اس نیت سے ہم نقل مقام کر رہے ہیں کہ ہمارا دین اور ایمان اور ہمارے بچوں کا دین اور ایمان محفوظ رہے؟ غور کر کے دیکھ لیجئے، جائزہ لے لیجئے، دلوں کو ٹٹول لیجئے، نیتوں کو معلوم کر لیجئے، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دین ایمان تو بہت کونے میں ہے۔ جان، مال، پیسہ، روپیہ، اس کی حفاظت یہ مقصد اولین بن گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب یہ آئے گا تو پھر تو مسلمان جو ہے وہ بے وزن ہو جائیں گے، امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، تم بے وزن ہو جاؤ گے، بے وقت ہو جاؤ گے۔ کب؟ جب تمہارے اندر یہ بیماری پیدا ہوگی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ تو مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کی زندگی، جس کا جینا، جس کا مرنا اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہو، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے۔ مگر مسلمان اس جذبے سے خالی ہو گئے۔ سب کی بات نہیں ہے، کچھ لوگ ہیں، جیسے فلسطین کی سرزمین میں جہاں لڑائی ہو رہی ہے، اس جذبے کی حامل ایک جماعت ہے اور وہی سینہ سپر ہے۔ باقی اس کے علاوہ بڑی تعداد ہے عربوں میں بھی کہ جن کے اندر یہ جذبہ کمزور پڑ گیا ہے۔ اب وہ اپنی دنیا کی زندگی میں مست اور مگن ہیں، اور وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا ماحول مل جائے کہ ہماری دنیا محفوظ رہے۔ باقی ایک طبقہ تو ہے، وہ رہے گا، ہمیشہ رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ لا تزال طائفة من امتی منصورین علی الحق۔ لیکن اس مختصر طبقے کو چھوڑ کر جو ہر ملک میں ہے، ہر علاقے میں ہے، ہر مکتب فکر کے لوگوں میں ہے، ایسا نہیں کہ اس کو کوئی محدود کیا جائے، جس کا بھی اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان ہے، اور جو اس دین کے ساتھ زندگی گزارنے کے جذبے میں پکا ہے، وہ ہے اس پر، وہ کم لوگ ہیں۔ باقی عام لوگ روایتی مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، رسمی طور پر مسلمان ہیں، اور ان کی زندگی کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ مقصد نہیں۔
تو سب سے پہلے تو مسلمانوں کو اپنی نیت کا قبلہ درست کرنا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا ہے اور اپنی اولاد کی اسی بنیاد پر تربیت کرنا ہے۔ لیکن ہماری فکریں، ہماری سوچ ساری کی ساری دنیا ہے، اور بچوں کی جو تربیت ہو رہی ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہو رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے والے بن جائیں، دنیا کے عیش آرام کے عادی بن جائیں، عیش و آرام کے اسباب مل جائیں۔ تو یہ ایک بنیادی ضرورت ہے ہماری کہ ہم اپنا ایمان تازہ کریں، اپنے ایمان کو پختہ کریں، اور ہم اپنی نیت کا قبلہ صحیح کریں، اپنے رخ کو صحیح کریں، اور مسلمان اس نیت اور جذبے کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے پھر جہد و عمل سے کام لے، محنت کرے، کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کرنے والی، تقریریں کرنے والی امت تیار نہیں فرمائیں، لیکن اب ہم لوگ باتیں بہت کرنے والے، تقریریں بہت کرنے والے ہو گئے، کام نہیں جیسا ہونا چاہیے۔ کام کریں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے بس میں کیا ہے؟ جو ہمارے بس میں ہے ہم وہ کریں۔ اور یہ قوموں کی جو زندگیاں ہوتی ہیں اس میں 150 سال جو ہے یہ بہت بڑی مدت نہیں ہوتی، یہ بہت دنوں اور مہینوں کی طرح یہ مدت ہوتی ہے۔ برسہا برس محنت کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کے نتیجے نکل سکتے ہیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا ہے اور اس کے لیے کوشش اور محنت کرنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے بچوں کی ایمانی تربیت کرنا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ بنائیں مگر پہلے سچا پکا مسلمان بنائیں۔ اگر ہم اسے سچا پکا مسلمان بناتے ہیں پھر دنیا میں وہ جو بھی بنے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، کچھ بنے، وہ جو بھی بنے گا اپنے دین اور ایمان پر قائم رہے گا اور اللہ کے دین کے لیے کام کرے گا۔ لیکن ہم نے اسے مسلمان پکا نہیں بنایا تو ہم کچھ بھی بنا دیں اس کو، پھر اس کے اندر اور دوسروں کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ جب وہ بڑا ہو کر کمانے کے قابل بنے گا تو بس اس کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ کماتا ہے، ختم۔ اور ایسی ایک بڑی تعداد ہمارے اندر موجود ہے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی۔ تو اپنے بچوں کی دینی ایمانی تربیت کریں۔ اور دنیا میں جو مقابلے ہوتے ہیں تو مقابلے کے طریقے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی کے ذریعے سے ہم کو یہ سبق سکھایا گیا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے۔ آپ نے 3 سال خفیہ دعوت کے تھے، پھر 10 سال علانیہ دعوت کے تھے، اور اس 10 سال کے دوران آپ کو بہت کچھ تکلیفوں سے دوچار ہونا پڑا، جس کا تذکرہ ہم سیرت میں سنتے رہتے ہیں۔ کچرا پھینکا جا رہا ہے، پتھر سے مارا جا رہا ہے، اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کی تمام شکلیں آزمائی جا رہی ہیں۔ کوئی حبشہ ہجرت کر کے جا رہا ہے، کسی کی راستے میں موت ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی طائف تشریف لے جاتے ہیں، اور طائف کے لوگوں کی جو بدسلوکی ہے اس کا سامنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ یہ سارے حالات ہیں۔ 10 برس ایسی گزرے، پھر مدینہ منورہ آئے۔ اب ان 10 برسوں کے دوران بھی کوئی ایسی خارق عادت چیز، غیر معمولی چیز، کوئی معجزہ ایسا ظاہر نہیں ہوا کہ جو مسلمانوں کو غالب کر دے۔ کیا ان کے اندر کچھ کمی تھی؟ ہرگز نہیں ہے ایسا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ اس امت میں سب سے افضل ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نمونہ دکھایا ہے آنے والے تمام انسانوں کو کہ دنیا کا یہ جو نظام ہے یہ نظام اسباب کے ماتحت چلتا ہے، اسباب سے ہٹ کے نہیں چلتا۔ ورنہ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، 4 سال گزرے، کوئی غیر معمولی اللہ کی مدد آ جاتی اور قصہ تمام ہو جاتا، لیکن ایسا نہیں ہو۔ پھر مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی زمین پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسی ہی محنت کی جیسی محنت اس دارالاسباب میں کرنے کی ضرورت ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدے کیے، آپ نے مارکیٹ اور تجارت پر کنٹرول کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاسوسی کا نیٹ ورک قائم فرمایا، آپ نے لوگوں کو مختلف کاموں پر مامور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری تیاری کی، دشمن جو مال جمع کر رہا تھا، ہتھیار جمع کر رہا تھا، اس پر روک لگانے کے لیے غزوہ بدر پیش آیا۔ خندق کی جنگ ہوئی تو خندق کھودی گئی، 1 مہینے تک مسلمان محاصرے میں رہے، سارے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہاں، بدر میں اللہ کی نصرت کا غیبی نمونہ ظاہر ہوا کہ 313 مسلمان غالب آئے، لیکن احد میں نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ خندق میں دبنا پڑا کہ دب کر کے اپنے کو بستی میں محصور کر لینا پڑا، اور ایک مہینے تک بھوک پیاس فاقے کی تکلیفیں بھی برداشت کرنا پڑا، یہ سب کرنا پڑا۔ اب خندق کے بعد صلح حدیبیہ ہوتی ہے۔ صلح حدیبیہ کے کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے صلح کی خلاف ورزی کی، معاہدے کی خلاف ورزیاں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان معاہدے کو ختم کیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، اور مکہ مکرمہ فتح ہوا سن 8 میں جا کر کے۔ تو 13 سال مکے کی زندگی کے گزرے، اور 8 سال تقریباً مدینے کی زندگی کے گزرے، جد و جہد کے، قربانی کے، محنت کے، دارالاسباب میں، اس دنیا میں اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اس نظام کے ماتحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی ہے۔ اگر اس محنت کی ضرورت نہ ہوتی اور اس کے بغیر اللہ کا غیبی نظام کار فرما ہوتا، اگر یہ اللہ کی سنت ہوتی، تو اس کے سب سے زیادہ حقدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان سے بڑھ کے کون حقدار ہو سکتا ہے اس کا؟ انبیاء میں سب سے افضل وہ ہیں۔ تو اگر اس کی ضرورت نہ ہوتی اور اس کے بغیر، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ صرف دعاؤں سے اور عبادتوں سے بھی اگر ممکن ہوتا، اور اللہ کا یہ نظام اور اللہ کی یہ سنت ہوتی کہ اس کے بغیر بھی ایسے نتیجے ظاہر ہوتے ہیں، تو پھر اس کے سب سے زیادہ حقدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مگر اللہ نے اپنے سب سے محبوب پیغمبر کو اور مخلوق میں سب سے افضل کو، سید الخلائق کو، سید ولد آدم کو، افضل الخلائق کو اللہ تعالیٰ نے ان سارے مرحلوں سے گزارا ہے۔ مگر ہم اپنے کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر محنت کے نتیجے مل جائیں گے۔ دنیا میں اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ کا یہ نظام نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنی نیت درست کرو کہ ہماری زندگی کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، اعلاء کلمت الحق، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا، حق کے کلمے کو سربلند کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہو۔ اور پھر اس کے لیے جو جد و جہد اور محنت درکار ہے، وہ جد و جہد اور محنت کرو۔ ہر میدان، تعلیم کا میدان سب سے اہم ہے۔ آج دنیا میں قومیں اسی سے ترقی کر رہی ہیں۔ اس وقت میڈیا بہت بڑا ہتھیار بنا ہوا ہے، اور ایک اسکالر کا بہت پہلے میں نے بیان سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جو ہتھیار دشمن نے بنایا ہے وہ آپ کے فائدے کے لیے کبھی استعمال ہونے نہیں دے گا۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں استعمال ہو رہا، ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہا۔ تعلیم کے معاملے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ صنعت، تجارت، معیشت کی اہمیت ہے، یقیناً بائیکاٹ کرنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرنا نہیں ہے۔ ہر ایک چیز کے متعلق دیکھیں ہم کہ کس چیز کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، ہم چھوڑیں اور ان مصنوعات کو لیں جو مصنوعات ہمارے کھلے ہوئے دشمنوں کی نہیں ہیں۔ لیکن ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ صنعت اور تجارت میں ہم اتنے پیچھے ہیں کہ متبادل حاصل کرنا بھی آسان نہیں ہے، یا متبادل اتنا غیر معیاری ہے کہ اتنا فرق ہے ان چیزوں کے اندر کہ متبادل کو لوگ قبول نہیں کریں گے۔ تو بھائی آپ صرف یہ بولتے رہیں گے تو نہیں ہوگا، آپ کو تجارت اور معیشت کے ذریعے سے آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اور خاص طور پر جو مسلمان ملک ہیں، اللہ نے ان کو موقع دیا تھا، نہ وہ صنعت اور تجارت میں آگے بڑھے، نہ عسکری طاقت اور قوت میں آگے بڑھے۔ بہرحال ہم اس کا افسوس ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اپنے بچوں کو سچا پکا مسلمان بنائیں، دنیا کی تعلیم کے میدان میں آگے بڑھائیں، تجارت میں آگے بڑھیں، اور یہ سارا کام
ایک خاص نیت اور مقصد اور جذبے کے ساتھ ہو، دنیا کے لیے نہ ہو۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کر رہے ہیں مگر بس جیسے میں نے کہا اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنی دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کے لیے کرو یہ سارے کام، تو پھر پوری زندگی دین بن جائے گی، اور پھر اللہ کی نصرت اور مدد کے نمونے ظاہر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کے تسلط سے اللہ تعالیٰ اس امت کو آزاد فرمائے، امت کے احوال کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔